मौसम एकदम ही खराब हो गया था। तेज आंधी चलने लगी थी। आसमान पर बिजली चमक रही थी। दुकान पर काम करने वाले बाकी तमाम लड़के छुट्टी करके घर जा चुके थे, जबकि मैं अभी बाकी का निज़ाम देख रहा था। अभी कुछ चीज़ें जो बाहर ही पड़ी थी मैं वो उठाकर अंदर रख रहा था। अभी मैंने एक कुर्सी उठाई हुई थी कि मुझे एक बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मेरी दुकान कदरे वीरान इलाके पर थी और यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं था जो मैं सोचता कि कोई बच्चा यहाँ पर आ गया है। मैंने कुर्सी हटाकर देखा तो पीछे एक बहुत ही प्यारा मासूम सा बच्चा खड़ा था। वो गोल गोल मोटी आंखें टिमटिमाकर मुझे देख रहा था। अचानक बाहर लगा बल्ब बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे हाथों से कुर्सी पकड़ ली हो। चूंकि गहरा अंधेरा था, इस वजह से मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। अचानक ही बिजली चमकी और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि अब सामने ना तो कोई बच्चा खड़ा था और ना ही कुर्सी मेरे हाथ में थी। मैंने जल्दी से मोबाइल जेब से निकाला और उसकी टॉर्च ऑन कर ली। मैं वो चारों तरफ मारने लगा। मुझे अब हर तरफ से बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद मुझे अपनी दुकान के अंदर से आवाज़ें सुनाई देने लगी। यूं लग रहा था जैसे कोई दुकान में पड़ी हुई चीज़ों को छेड़ रहा हो। मैं तेज़ी से अंदर की तरफ भागा। उसी वक्त लाइट दोबारा आ गई। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा, क्योंकि मेरी दुकान बिल्कुल महफूज थी। मैंने पलट कर देखा तो दुकान के दाखिली दरवाजे पर 3 बच्चे खड़े थे। वो तीनों ही बहुत मासूम और बहुत खूबसूरत थे। उनसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चे मैंने आज तक अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। उनकी आंखों में आंसू मौजूद थे और वो बेचारगी से मेरी तरफ देख रहे थे। उन्हें एकदम ही यहाँ पर देखकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि ये बच्चे इंसान के बच्चे नहीं, बल्कि कोई और ही मखलूक है। उनमें से एक बच्चा मेरी तरफ बढ़ा। मैंने बेसाख्ता पीछे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, वैसे वैसे मेरे खौफ में इजाफा हो रहा था। चंद कदम के फासले पर वो रुक गया और ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी देखा देखी बाकी बच्चे भी उसी तरह से रोने लगे। उनको रोता देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं तेज़ी से उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि बेटा, तुम लोग कौन हो और रात के इस पहर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों के वालिदैन कहाँ हैं और तुम लोग उनके बगैर यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने एक ही सांस में 3 सवालात कर डाले। मेरी बात सुनकर उनमें से एक बच्चे ने जवाब दिया। वो बच्चा दोनों से काफ़ी बड़ा मालूम हो रहा था। उसने मुझे कहा कि हमारे बाप मर गए हैं और हमारे चचा ने हमें घर से निकाल दिया है। अब हमारे पास कोई भी ठिकाना नहीं है। हम यूं ही यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें ये दुकान दिखाई दे गई, इसीलिए हम मदद मांगने के लिए यहाँ पर आ गए। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो बच्चे अपने लिबास और अपने अखलाक से एक अच्छे घर के मालूम हो रहे थे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बच्चे सुबह से ही घूम फिर रहे हैं, इसी वजह से ये काफ़ी भूखे होंगे। मैंने उन्हें एक मेज़ पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी ही देर बाद उनके लिए खाना ले आया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि 5 बंदों का खाना उन्होंने 5 मिनट में ही ख़त्म कर दिया था। अभी भी वो ललचाई हुई नज़रों से मेरी तरफ ही देख रहे थे। मुझे उन बच्चों ने बताया था कि उन्हें आज सुबह ही घर से निकाला गया है, लेकिन उनकी भूख देखकर लग रहा था कि जैसे उन्हें खाए हुए महीनों गुजर गए हैं। पहले बचा हुआ खाना मैं अपने घर ले जाता था और अगले दिन दोबारा से अपने साथ ले आता था, लेकिन आज सारा बचा हुआ खाना ये बच्चे ही खा गए। खाना खाने के बाद मैंने उन्हें कहा, चलो अब तुम लोग मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें कहाँ पर छोड़ना है। मैं तुम लोगों को उस जगह पर छोड़कर अपने घर वापस चला जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें मुझसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। शायद वो कुछ और ही सोच रहे थे। तीनों ने गर्दन झुका ली और उनमें से दरमियान वाला बच्चा कहने लगा, हमने आपके साथ जाना है चचा, हमें भी अपने साथ ले जाओ। उनकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उन्हें समझाते हुए कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। मैं खुद अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रहा हूँ, तुम लोगों को कैसे संभालूंगा? दरअसल मैं अपने घर में अपनी दादी के साथ रहता था। मेरे वालिदैन का तकरीबन 2 साल पहले ही इंतकाल हो गया था और बहन भाई भी मेरा कोई भी नहीं था। 1 साल कबल ही मैंने शादी की थी, लेकिन वो शादी ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकी और हमारी तलाक हो गई।
میری عمر 33 سال تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ اکیلے ہی زندگی بسر کرنے لگا۔ میری دادی بھی اب بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان سے بھی گھر کے کام کاج کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے میں کوشش کرتا تھا کہ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ ان کے کام بھی کر لیا کروں۔ دکان کے ساتھ ساتھ گھر کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، مگر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اور اب یہ تینوں چھوٹے چھوٹے بچے مجھے ایک نئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کہہ رہے تھے، جو میں کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے انہیں کہا تو وہ مایوس ہو گئے۔ اچانک ہی ایک بچہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر میں تیزی سے پیچھے ہٹا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اس طرح رو کر مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ تم لوگ میری بے بسی کو سمجھ نہیں رہے۔ میرے لیے تم لوگوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، لیکن میں تمہارے لیے ایک کام کر سکتا ہوں۔ جب کبھی بھی تم بھوکے ہو تم میری دکان پر آ کر کھانا کھا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں بہت مشکل سے اپنی دکان سے باہر نکالا اور خود بھی دکان بند کر دی۔ میں موٹر بائیک کی طرف بڑھا اور اس پر سوار ہو کر چل دیا۔ ابھی میں آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا جب اچانک ہی مجھے اپنی موٹر سائیکل کے شیشے میں ایک عکس دکھائی دیا۔ وہ عکس دیکھ کر میں ایک دم ہی رک گیا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو تھوڑے ہی فاصلے پر وہ تینوں بچے بھاگے بھاگے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی سانسیں بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھیں، جبکہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کو اس طرح کی حالت میں دیکھ کر مجھے واقعی بہت دکھ ہوا۔ اسی وقت میں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ان بچوں کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا اور ان کی مدد کروں گا۔ اسی وقت میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ کسی طرح سے ان کے چچا سے بھی رابطہ کروں گا اور انہیں احساس دلاؤں گا کہ وہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے۔ میں نے موٹر سائیکل وہیں راستے میں ہی روک دی۔ وہ بچے تیزی سے میری طرف بڑھے۔ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جس کو ان تینوں نے تھوڑے ہی وقت میں طے کر لیا تھا، اور یہ بات بہت حیران کن تھی۔ ان بچوں میں کچھ زیادہ ہی طاقت موجود تھی۔ انہیں دیکھ کر پہلے تو میں چند لمحوں کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ پھر میں نے انہیں اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا دیا۔ وہ تینوں خوشی سے جھوم رہے تھے۔ ان تینوں کو خوش دیکھ کر میری بھی خوشی دگنی ہو گئی، لیکن ان کی باتیں مجھے بہت حیران کر رہی تھی۔ وہ مسلسل یہی کہہ رہے تھے کہ چچا تم لوگ تو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھے ہو۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تم لوگ اس طرح سے ہماری مدد بھی کرو گے۔ ہمیں تو بچپن سے یہی سننے کو ملا ہے کہ تم انسان بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے، مگر یہاں آ کر ہماری غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے تیزی سے پوچھا کہ تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ یہ تمہارا تم انسان کہنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دوسرے بچے نے اسے خاموش کروا دیا اور مجھے کہنے لگا، ارے چچا اس کی باتوں پر دھیان نہ دو، یہ تو پاگل ہے، یہ تو کچھ بھی کہتا رہتا ہے، یہ بس آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، لیکن اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ بھی بہت عجیب ہے۔ پھر وہ تینوں آپس میں ہی لڑنے لگے۔ میں انہیں خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ میری ایک بات بھی نہیں سن رہے تھے۔ میں نے انہیں یہ ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کہ اگر اب مجھے دوبارہ کسی کی آواز آئی تو میں اسے راستے میں ہی چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو دادی پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس دوران ایک اور بات جو بہت ہی حیرت ناک تھی وہ یہ تھی کہ موسم ایک دم ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ آسمان پر جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ بادل چھٹ گئے تھے۔ چاند نکل آیا تھا اور اس کی چاندنی نے پورے محلے کو روشن کیا ہوا تھا۔ تم آج اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں تمہارے لیے کتنی فکر مند ہو رہی تھی؟ دادی کی آواز سن کر میں بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ دادی کی یہ فکر مجھے بہت زیادہ پسند تھی۔ ایک یہی تو تھی جو میری اتنی پرواہ کرتی تھی۔ میں نے انہیں کہا، دراصل آج آپ کے لیے میں ایک تحفہ لایا ہوں۔ میری دادی کی نظر تھوڑی کمزور تھی، اسی وجہ سے انہیں اندھیرے میں کم دکھائی دیتا تھا۔ میں انہیں جلدی سے کمرے میں لے گیا، اب تک لائٹ بھی آ چکی تھی، اور پھر میں نے ان 3 بچوں کو کمرے میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ تینوں بچوں کو دیکھ کر دادی پہلے تو حیران ہوئی اور پھر مجھے باتیں سناتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پہلے سے ہی پتا تھا تو نے شادی کی ہوئی ہے، اور میں تجھے اس بارے میں کہتی بھی رہتی تھی، لیکن تو نے کبھی بھی مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، اور آج اپنے تینوں بچوں کو لے کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ دادی کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ میرے بارے میں غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے تیزی سے ان کی غلط فہمی دور کی اور انہیں کہا کہ یہ بچے مجھے راستے میں ملے ہیں، ان کے چچا نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔
अब इनका इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। ये वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ये वापस गए तो उनके चचा उन्हें दोबारा से निकाल देंगे या फिर मारने की कोशिश करेंगे। मेरी दादी एक नरम दिल खातून थी। मेरी बातें सुनकर वो परेशान हो गई और फिर कहने लगी, बेटा तूने बिल्कुल अच्छा किया है। वैसे भी एक बेहतरीन इंसान वो है जो मुसीबत में दूसरों के काम आए। इस घर में सारा दिन मैं अकेली रह रहकर तंग आ चुकी थी। कोई भी मुझसे बात करने वाला नहीं था। अब ये तीनों बच्चे आ गए हैं। अब इनसे ना सिर्फ मेरी तन्हाई भी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ ये घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करेंगे। दादी अम्मी की बात सुनकर वो तीनों बच्चे जोश से बोल उठे, अम्मी जान आप फिक्र ही मत करें, अब हम ही सारे काम कर लिया करेंगे। उन्होंने ये बात एक ही आवाज़ में कही थी। उनका ये जोश देखकर मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि उनके लिए काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो लगभग 7 साल के करीब थे। जो सबसे छोटा लड़का था वो 5 साल का मालूम हो रहा था, लेकिन वो लड़का सबसे ज़्यादा शातिर और चालाक था और सबसे ज़्यादा बातूनी भी था। अक्सर तो बड़े भाई उसे खामोश करवा देते थे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बातें करना शुरू कर देता था और कुछ उसकी बातें बहुत ही अजीब भी होती थी, जो अगले को गहरी सोच में मुब्तला कर देने की सकत रखती थी। अचानक ही वो बच्चा फिर से कहने लगा, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने उसे इतना ज़्यादा खाने को दिया था। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि उसे दोबारा से भूख लगना शुरू हो गई थी। मैंने एक नज़र दादी की तरफ देखा। दादी मुझे कहने लगी कि आज महल्ले की एक औरत उन्हें चावल देकर गई थी। चूँकि दादी को चावल अच्छे नहीं लगते थे, इसी वजह से उन्होंने मेरे लिए रख दिए थे। मैं वो प्लेट उठा लाया और उस बच्चे के सामने रख दी। उसने तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर वो पूरी प्लेट खा ली। ये देखकर मैं हैरान परेशान रह गया, जबकि दादी हंसने लगी और कहने लगी, मुझे हमेशा से ही खाते पीते बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। वो लड़का भी हंसने लगा। थोड़ी देर तक तो मैं उनके साथ बैठा बातें करता रहा। इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। उन तीनों ने दादी के कमरे में ही सोने की जिद की थी, लिहाजा मैंने भी उन्हें ज़्यादा मजबूर नहीं किया। सुबह जब मैं सोकर उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि पूरा घर साफ सुथरा था, जबकि वो बच्चे एक साइड पर खड़े खेल रहे थे। मैं किचन में गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि किचन में भी नाश्ता बना हुआ था, बल्कि इसके साथ साथ हलवा पूरी भी पड़ी हुई थी। मुझे हलवा पूरी बचपन से ही बहुत पसंद थी और मुझे ये खाए हुए भी काफ़ी अरसा गुजर गया था, क्योंकि मैं उस दिन ही खाना खाता था जिस दिन घर में बने। बाहर का खाना मुझे रास नहीं आता था। एक 7 साला बच्चे से इतने बड़े काम की उम्मीद रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैं तेज़ी से उन बच्चों की तरफ भागा जो इस वक्त बहुत ही जोश से खेल रहे थे। अभी मैं उनके करीब जाकर खड़ा ही हुआ था कि उनमें से एक बच्चा शोर मचाने लगा, जल्दी से भागो तुम यहाँ से, चचा आ गए हैं, चचा आ गए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही कहने लगा, अरे मैं तो भूल ही गया था, वो तुम्हें नहीं देख सकते। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था और मुझे उसकी जहनी हालत पर भी शक हो रहा था। वो न जाने किससे बातें कर रहा था, जबकि करीब खड़ा भाई उसे डांट कर खामोश करवाने लगा और कहने लगा, चुप कर जाओ, क्या पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हो। अरसलान फिर मेरी तरफ मुखातिब हुआ और मुझे कहने लगा, चचा क्या हो गया है, आप चेहरे से थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि किचन के अंदर हलवा पूरी लाने वाला कौन है। 6 साला बच्चा जोश से कहने लगा, वो मैंने अपने हाथों से बनाई है, मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी। हैरत का तीसरा झटका था जो मुझे लग रहा था। मैंने उसे कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, ये काम तो मैं इन 33 सालों में नहीं सीख सका और तुमने 6 साल की उम्र में मेरे लिए हलवा पूरी बना दी। ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। मुझे सच सच बताओ कि ये खाना कहाँ से आया है। मेरी बात सुनकर 7 साला लड़का कहने लगा, हमें पता है कि आपके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमारे बाबा भी एक हलवाई थे। हम बचपन से ही उनकी दुकान पर बैठे रहते थे और मैंने 6 साल की उम्र में ही ये काम सीख लिया था। इसके साथ साथ मेरा भाई भी मेरे साथ इन कामों में हाथ बटाता था। इसी वजह से हमने हलवा पूरी बनाना बहुत जल्द ही सीख ली है। लेकिन आज आपकी दादों ने भी हमारी मदद की है। अगर वो हमारी मदद ना करती तो हम कभी भी हलवा पूरी बनाने में कामयाब ना होते। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मुझे अभी भी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद वहां पर दादो आ गई और कहने लगी, अरे इन बच्चों को क्यों तंग कर रहे हो,
جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ دادو کی حالت دیکھ کر مجھے حیرت کے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے، کیونکہ اب وہ بالکل سیدھی کھڑی تھی، ان کی کمر بھی جھکی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ دراصل ان کی کمر کو جھکے ہوئے تقریباً 1 سال گزر چکا تھا اور وہ بہت مشکل سے چلتی تھی، لیکن اب وہ بالکل آرام سے اور سیدھی چل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ہی رات میں اس گھر میں کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ میں نے حلوہ پوری والے قصے کو ایک سائڈ پر رکھ دیا اور دادو سے پوچھنے لگا کہ آپ کی کمر ایک دم سے سیدھی کیسے ہو گئی۔ میری بات سن کر وہ مجھے کہنے لگی، بیٹا مجھے خود اس بارے میں پتہ نہیں ہے، میں خود صبح اٹھی تو حیران تھی۔ آج نہ تو میری کمر میں درد ہو رہا تھا اور نہ ہی مجھے جسم میں تکلیف ہو رہی تھی، بلکہ میری کمر بھی سیدھی ہو چکی تھی اور درد بھی سارے غائب ہو چکے تھے۔ مجھے تو یہ اللہ کا کوئی معجزہ لگ رہا ہے۔ تمہیں میں ہمیشہ سے ہی کہتی تھی نا کہ ایک نہ ایک دن میری کمر بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن تم ہمیشہ ہی میری بات پر ہنس دیتے تھے اور میرا مذاق بناتے تھے۔ کیا وہ حلوہ پوری آپ نے بنائی ہے؟ میں نے دادو سے سوال کیا۔ میری بات سن کر وہ کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی ان بچوں کی طرف دیکھتی۔ اچانک ہی مجھے ان کی آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دی اور پھر وہ تیزی سے مجھے کہنے لگی، ہاں وہ میں نے ہی بنائی ہے۔ دراصل آج صبح میں جلدی اٹھ گئی تھی، اسی وجہ سے سوچا تمہارے لیے تمہاری پسند کا کھانا بنا دوں۔ میرا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کہ میں یہاں پر رک سکوں اور کسی اور معجزے کے بارے میں سن سکوں۔ میں تیزی سے گھر سے نکلا اور اپنے کام کی طرف چلا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان بچوں کے آنے سے میرے گھر میں اتنی زیادہ تبدیلیاں آ جائیں گی۔ نہ صرف پورا گھر صاف تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچن بھی صاف تھا اور میرے لیے ناشتہ بھی تیار تھا۔ دوسری طرف برتن بھی دھلے ہوئے تھے اور صحن سے سارا کباڑا بھی کسی نے اٹھا دیا تھا۔ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ 5، 6، 7 سال کے بچے اتنے بڑے بڑے کام بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا بھاری سامان تھا کہ مجھے بھی اٹھانے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت تھی، اور آدمی نہ ملنے کی وجہ سے ہی یہ کام میں نے کافی عرصے سے نظر انداز کیا ہوا تھا۔ سارا دن میں دکان پر کام کرتا رہا، لیکن اس دوران بھی میرا دھیان گھر کی طرف ہی لگا رہا۔ آج حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ میری دکان پر بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے۔ وہ لوگ بہت ہی پیارے اور خوبصورت تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتے ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں عورتیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی میری دکان پر چکن ٹکا لینے کے لیے تشریف لا رہے تھے، جبکہ پہلے ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا، کیونکہ میری دکان قدرے ویران علاقے میں تھی، اس لیے بہت کم لوگوں کا گزر یہاں سے ہوتا تھا، جس کی وجہ سے میری دکان کا کام بھی بہت کم ہی چلتا تھا۔ لیکن آج اتنے زیادہ لوگ آ گئے تھے کہ کھانا بھی کم پڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے مطابق ہی رات کے وقت تھوڑا سا سامان تیار کیا تھا، کیونکہ یہ سامان بھی بالآخر بچ ہی جاتا تھا، مگر آج وہ سارا سامان بھی ختم ہو گیا تھا اور ابھی بھی لوگ تیزی سے وہاں پر آ رہے تھے۔ جب میں انہیں کہتا کہ سامان ختم ہو گیا ہے تو وہ بہت ہی تسلی اور آرام سے کہتے کہ کوئی بات نہیں، ہم تھوڑی دیر انتظار کر لیں گے۔ میرے ساتھ کام کرنے والے 2 لڑکے بھی حیران پریشان تھے۔ ان میں سے اچانک ہی ایک لڑکا کہنے لگا، آپ مانے نہ مانے، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اتنے پیارے، اتنے خوبصورت اور اتنے زیادہ لوگ ایک دم سے کہاں سے نکل آئے؟ میں نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا۔ اس کی یہ باتیں شروع سے ہی مجھے بہت زہر لگتی تھی، کیونکہ اگر معمولی سی بھی کوئی انوکھی چیز ہو جاتی تو وہ اس کو جنات کے ساتھ جوڑنے لگ جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ موجود دوسرے لڑکے نے بھی اسے ڈانٹا اور کہنے لگا، خدا کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک مرد اور عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور یہ بات میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ میں 1-2 بار ان کے قریب بھی جا چکا تھا، لیکن انہوں نے مجھے پکارا نہیں تھا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ خاموشی سے مجھے دیکھے ہی چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک لڑکا کہنے لگا، استاد، رات کے وقت فریج میں آپ نے سامان تیار کر کے رکھا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا اور نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا کہ تم کس سامان کی بات کر رہے ہو۔ اس نے چکن ٹکے کا بنا ہوا سامان میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا، کیونکہ وہ تقریباً 100 لوگوں کا کھانا بنتا تھا، جبکہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ رات کے وقت میں نے کچھ بھی تیار نہیں کیا تھا۔ پھر یہ یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ اب مجھے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا، لیکن میں نے اپنا یہ خوف ان لڑکوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا
اور دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ پورا دن میرا بہت ہی زیادہ مصروف گزرا تھا۔ تقریباً رات کے 11 بجے جب میں فارغ ہوا تو دکان سے باہر نکلا۔ اس وقت بھی مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے گردن پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو دن کے وقت بیٹھی مجھے گھور رہی تھی۔ ابھی بھی وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھانا چاہا لیکن اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں اس کی طرف بڑھنے والا ہوں اور اس سے کچھ پوچھنے والا ہوں، اس لیے اس نے پہلے ہی انکار کر دیا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا کہ آخر مجھے کیا ضرورت ہے یوں اس طرح سے کسی عورت کے پاس جانے کی، جبکہ وہ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں رہی۔ وہ صرف اور صرف مجھے پریشان کر رہی ہے۔ لہٰذا میں نے اپنا رخ موڑ لیا اور دوبارہ سے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھر واپس آ گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ تینوں بچے اس وقت ہنس کھلکھلا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب میری نظر چھت پر پڑی تو میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ تینوں بچے اس وقت چھت پر چڑھے ہوئے تھے۔ ہماری چھت کچی تھی اور اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی موجود نہیں تھیں، جبکہ کوئی لکڑی کی سیڑھی بھی نہیں تھی جس کی مدد سے کوئی چھت پر چڑھ سکتا۔ پھر وہ چھت پر کیسے چڑھ گئے؟ اب یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگا تھا۔ میں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں پکارتا مجھے اپنی دادی کی آواز سنائی دی جو مجھے اس وقت کمرے میں بلا رہی تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے وجود کو جھٹکا لگا۔ اب وہ تینوں بچے اس کمرے کے اندر موجود تھے، جبکہ کچھ ہی لمحوں پہلے میں نے انہیں چھت پر کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو ملا اور دوبارہ سے ان بچوں کو دیکھا، لیکن ابھی بھی وہ منظر تبدیل نہیں ہوا تھا۔ میری دادی مجھے حیران دیکھ کر پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ دادی کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ انہیں کیسے بتاؤں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ میں نے یہ بات فی الحال اپنے دل میں ہی دبا لی کیونکہ میں دادی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ دادی نے اچانک ہی میری سابقہ بیوی کا نام لیا۔ اس کا نام سن کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ عورت مجھے پسند نہیں تھی، اس سے مجھے بہت نفرت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی مجھے اپنے شوہر کا درجہ نہیں دیا تھا اور ہمیشہ ہی اس نے میری پیٹھ پر وار کیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ مجھے اس کا مردوں کے ساتھ میل ملاپ پسند نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ نہ صرف غیر مردوں سے ملتی بھی تھی بلکہ اکثر تو وہ انہیں اپنے گھر پر بھی بلا لیتی تھی۔ اس کی اسی عادت سے دادی بھی بہت زیادہ چڑھتی تھی، لیکن جب اس کی حرکتیں قابو سے باہر ہو گئیں تو میں نے مجبوراً اسے طلاق دے دی۔ ابھی آج ایک دم سے اس کی آمد کا سن کر مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے دادی سے پوچھا کہ وہ کس لیے آئی ہے تو انہوں نے اپنی گردن جھکا لی اور مجھے کہنے لگی، وہ تم سے اپنے بچے کا حق مانگنے کے لیے آئی ہے۔ میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا کیونکہ جب میں نے اسے طلاق دی تھی تب اس طرح کی کوئی بھی خوشخبری نہیں تھی۔ مجھے پتا چلا تھا کہ 3 ہی مہینے بعد اس نے ایک اور جگہ پر شادی کر لی تھی، لیکن پھر جلد ہی اس کی وہاں سے بھی طلاق ہو گئی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں بلکہ اسی شخص کا تھا جس کے ساتھ اس نے پہلے شادی کی تھی، لیکن چونکہ اب وہ شخص اسے منہ نہیں لگا رہا تھا اسی لیے وہ پیسے بٹورنے کے لیے دوبارہ سے میرے پاس آ گئی تھی۔ آپ کو اسی وقت اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنا چاہیے تھا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میری بات سن کر دادی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ میں حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے۔ دادی نے ایک نظر ان بچوں پر ڈالی اور مجھے کہنے لگی، یہ کام میں نے نہیں بلکہ ان لوگوں نے کیا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے کیا ہے۔ دراصل میری بیوی بدتمیز بھی بہت تھی، وہ اکثر ہی میری دادی پر بھی ہاتھ اٹھا دیتی تھی۔ اس بار بھی جب اس نے میری دادی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ان بچوں نے نہ صرف اس کا ہاتھ پکڑ لیا بلکہ اسے بہت بری طرح سے ڈرا کر یہاں سے بھاگ نکالا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بچے وہاں سے چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ آج ایک علیحدہ کمرے میں سوئیں گے۔ مجھے بھی اس بار کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں دادی کے قریب ہی بیٹھ گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک دادی مجھے کہنے لگی کہ یہ بچے انسان کے بچے نہیں ہیں بلکہ یہ جنات کے بچے ہیں۔ دادی کی بات سن کر مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ میں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔
میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ میرے چہرے پر پھیلے خوف کو دیکھ کر انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا، تمہیں ڈرنے کی یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بچے تمہیں تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی تمہیں پریشان کریں گے، بلکہ یہ تو ابھی خود مشکل میں ہے اور انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم ان کا دھیان رکھو، یہ تمہارا دھیان رکھیں گے۔ میں تمہیں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر بعد میں تمہیں اس بارے میں پتہ چلے تو تمہیں ڈر نہ لگے اور کسی بھی قسم کی بے چینی محسوس نہ ہو۔ میں دادی کو کیا کہتا کہ ابھی ان کی یہ بات سن کر میرا پورا جسم بے چین ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اور یہ خوف بہت زیادہ تھا کہ میں اس وقت جنات کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ دادی نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ وہ تمہیں پریشان نہیں کریں گے اور نہ تمہیں تنگ کریں گے، لیکن تم نے بھی ان کی حرکتوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں ان پر شک ہو، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے دادی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، دراصل دن کے وقت مجھے ان کے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں جب باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ وہ چھت پر کھیل رہے تھے۔ میں خود حیران رہ گئی تھی کہ بغیر کسی سیڑھی کے وہ چھت پر کیسے چلے گئے۔ اسی وقت ہی محلے کی ایک عورت گھر کے اندر داخل ہوئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم اس وقت چھت پر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ اپنے بچوں کو وہاں پر کھیلتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے دادی اماں؟ کہیں اس عمر میں آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کون سے بچے؟ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور دوبارہ سے چھت کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ابھی بھی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ عورت بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اس عورت سے باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے وہاں سے بھیج دیا۔ دوبارہ سے میں باہر کی طرف چلی گئی اور خاموشی سے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ان بچوں کو دیکھنے لگی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچے اٹھتے ہوئے زمین پر اترے اور تیزی سے کمرے کے اندر بھاگ گئے۔ وہ یہ مسکراتے ہوئے بیان کر رہی تھی، انہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگی، اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تو معصوم بچے ہی ہیں، ان کو بھی تو اتنی زیادہ چالاکیاں نہیں آتی، وہ بھی آخر کتنی دیر تک خود کو ہم سے چھپا کر رکھ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے تم سے مدد کے لیے کہا ہے تو واقعی وہ بہت بڑی مشکل میں ہوں گے، اور تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم ان کی مدد کرو اور انہیں اس مشکل سے نکالو۔ دادی کی بات سن کر مجھے کسی حد تک تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اب کبھی بھی انہیں تنگ نہیں کروں گا اور نہ ہی انہیں یہ شک ہونے دوں گا کہ مجھے ان کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ پہلے میں ہر وقت ان کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا رہتا تھا کہ نہ جانے وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا چیز ہے، لیکن اب مجھے ان کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور اب میری پریشانی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں نے ان کے ساتھ اچھا وقت گزارنا شروع کر دیا تھا۔ جب سے وہ ہمارے گھر آئے تھے تب سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ برکت ہو گئی تھی۔ اب اگر وہ روز صبح میرے لیے ناشتہ بناتے تو مجھے حیرانگی نہیں ہوتی تھی، بلکہ میں بہت شوق سے ناشتہ کرتا تھا۔ وہ ناشتہ اتنا لذیذ ہوتا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں ان کی تعریف کرتا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی اور وہ خوشی سے اچھلنے لگتے۔ ان کی یہ خوشی دیکھ کر مجھے بھی سکون ملتا۔ دادی بھی اس سب سے بہت مطمئن تھی۔ گھر کے سارے کام ہی درست ہو رہے تھے۔ اب تو وہ گھر کے باہر کے کام بھی کرنے لگے تھے۔ اکثر جب بھی گھر میں راشن ختم ہو جاتا تو وہ تیزی سے باہر جاتے اور راشن لے آتے۔ بظاہر تو وہ یہ کام اس طرح سے کرتے تھے کہ ہمیں شک ہی نہ ہو، لیکن ان کی تیزی اور ان کی غیر معمولی حرکتیں ہمیں بتا دیتی تھی کہ وہ عام انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اس کے باوجود بھی میں انہیں شک نہیں ہونے دیتا تھا کہ مجھے ان کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ وہ بچے مجھے اب بہت زیادہ اچھے لگنے لگے تھے۔ ان بچوں سے مجھے الفت ہونے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ ان کے آنے کے بعد میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف وہ بہت تیزی سے پروان چڑھ رہے تھے۔ ابھی ان کو میرے ساتھ رہتے ہوئے صرف ایک ہی مہینہ گزرا تھا، لیکن اس ایک مہینے میں وہ بہت بڑے ہو گئے تھے۔ جو بچہ 7 سال کا تھا وہ اب 9 سال کا لگنے لگا تھا، جبکہ 7 سال کا بچہ 15 سال کا لگنے لگا تھا اور اس کی داڑھی بھی نکل آئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جنات کے بچے اس قدر جلدی پروان چڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن میں ان کے ساتھ بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا جب اچانک ہی ایک بوڑھی عورت گھر کے اندر داخل ہوئی۔
उसे दाखिल होता देखकर वो बच्चे परेशान हो गए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि वो बच्चे सिर्फ मुझे और मेरी दादी को ही दिखाई देते हैं, इसके अलावा वो किसी को भी दिखाई नहीं देते। लेकिन मैंने उन्हें कोई भी शक नहीं होने दिया। वो बूढ़ी औरत मुझसे थोड़े ही फासले पर बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। मैं भी उससे बैठकर बातें करने लगा। इस दौरान वो बच्चे भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे और वो बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। एक बच्चा तेजी से अपने हाथ मसल रहा था। उनकी ये बेचैनी मैं अच्छी तरह से महसूस कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उन्हें यह महसूस नहीं होने दे रहा था कि मुझे कुछ पता चल गया है। थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। मैं उनसे नॉर्मल अंदाज में बातें करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबसे छोटा बच्चा बोला, आप बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ही वो मेरे गले लग गया। मैं उससे अपने अच्छे होने की नौइयत पूछना चाहता था, लेकिन फिर मैं खामोश हो गया, क्योंकि मैं उन बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता था। दादी अम्मा ठीक कहती थी कि ये भी बाकी बच्चों की तरह ही बहुत ज़्यादा मासूम थे और हद से ज़्यादा शरारती भी थे। उनके साथ मेरी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। ना सिर्फ मेरा कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बल्कि इसके साथ साथ मेरा घर भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। एक दिन हम पांचों बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक ही उनमें से एक लड़का कहने लगा, चचा अब आप शादी क्यों नहीं कर लेते? उसकी बात सुनकर मैंने उन्हें बुरा सा मुंह बनाया और उससे कहने लगा, सबसे पहले तो मुझे चचा कहना बंद करो। अब तुम भी मेरी उम्र को पहुंच रहे हो। मुझे वही लड़का जो अब 15 साल का नजर आता था, मैंने उसको कहा। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा कि हम लोग तो जल्द ही जवान हो जाते हैं, आप लोग ही हो जो इतना लेट बड़े होते हो। फिर एकदम ही वो खामोश हो गया और चोर नजरों से मुझे और दादी को देखने लगा। दादी ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटा तुम लोगों को फिक्रमंद होने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को तुम लोगों की हकीकत के बारे में पता चल गया है, लेकिन हम लोग तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही तुम लोगों को तंग करेंगे, बल्कि तुम लोगों का जब तक दिल करे यहाँ पर रह सकते हो। वो तीनों भाई हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वो हम दोनों के गले लग गए और हमारा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इंसान इतने अच्छे भी हो सकते हो। आपसे पहले हमारा जिन भी इंसानों से पाला पड़ा है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि हमें किसी तरह से काबू कर सके। लेकिन आपसे मिलने के बाद हमें पता चला है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। जिस तरह जिन्नात में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल उसी तरह इंसानों में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। मैं अब दुकान के कामों में बुरी तरह से उलझ चुका था। मैं सुबह 5 बजे निकलता था और रात को 11 बजे घर वापस आता था। इतनी ज़्यादा मसरूफियात हो गई थी कि मैं अपने घर को अब वक्त दे ही नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने काम से छुट्टी करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरह से थकावट हो रही थी और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा से दुकान पर जा सकूं। मैं लेटा आराम कर रहा था, जबकि वो बच्चे करीब ही खेल रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा जाकर खोला तो सामने ही मेरी साबका बीवी खड़ी थी, जो मुझे देखकर पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उसको मुस्कुराते देखकर मेरा हलक तक कड़वा हो गया। मुझे उस औरत से शुरू से ही बहुत ज़्यादा नफरत थी और मैं बस किसी तरह से उससे जान छुड़वाना चाहता था। लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ही मेरे घर के चक्कर लगाने लगी थी और इसके ये चक्कर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो मुझे साइड पर करती घर के अंदर दाखिल हो गई। उसकी इतनी हिम्मत देखकर मैं हैरान रह गया। मैं उसे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल देना चाहता था, लेकिन दादी ने इशारे से मुझे खामोश करवा दिया। मैं ना चाहते हुए भी रुक गया, वरना मेरा दिल कर रहा था कि मैं हर चीज़ तहस नहस कर दूं। मैंने सुना है कि तुम्हारा कारोबार कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा। वो तेज़ी से मेरी दादी की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाती, अचानक ही उसके कदम ज़मीन में जम गए। वो चाह कर भी एक कदम भी नहीं उठा पा रही थी। वो बेबसी से मेरी तरफ देखने लगी। मुझे तो अंदाज़ा हो गया था कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो जिनजात बच्चा ही है, जो उसे थोड़े ही फासले पर खड़ा गुस्से से देख रहा था। उसने मुझे कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुमने कोई जादू किया है जिसकी वजह से तुम इतने अमीर हो रहे हो। मैं बहुत जल्द ही इस बारे में पता लगा कर रहूँगी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, उसकी ज़बान बंद हो गई। अब वो बोल भी नहीं पा रही थी। वो तेज़ी से अपना सर नफ़ी में हिला रही थी और बहुत बेबसी महसूस कर रही थी।
اس کی یہ بے بسی دیکھ کر مجھے بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جنزات کو اشارہ کیا۔ جنزات نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں گرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بھی یہ جادو سکھا دو، تم نے یہ سب کیسے کیا ہے مجھے بھی بتا دو، میں بھی تمہاری طرح امیر ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے سائڈ پر کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے میری ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ عورت بہت چالاک ہے اور سب سے بڑھ کر یہ بہت زیادہ لالچی تھی۔ اسے شروع سے ہی پیسوں کا بہت لالچ تھا اور یہ پیسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتی تھی۔ ابھی بھی وہ میرے قدموں میں بیٹھی ہوئی میری منتیں کر رہی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ اس نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ مر جائے گی لیکن کبھی بھی دوبارہ چل کر میرے گھر پر نہیں آئے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اٹھی تو پراسرار انداز میں کہنے لگی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ تمہارے پاس کوئی جناتی طاقت آ گئی ہے جس کی مدد سے تم یہ سارے کام کروا رہے ہو۔ میں بہت جلد وہ جنات تم سے حاصل کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے ایک نظر ان جنزادوں کی طرف دیکھا جو پریشانی سے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ عورت تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی کا بہت بڑے بڑے جادوگروں سے رابطہ ہے۔ وہ پورا دن یوں ہی فکر مند گزر گیا۔ میں اسی بارے میں سوچتا رہا۔ دادی بھی کافی فکر مند نظر آ رہی تھی اور وہ جنزاد بچے بھی فکر مند ہو گئے تھے۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ عورت بہت چالاک ہے، نہ جانے کیوں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ عورت ہمیں پھنسوا دے گی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا جب اچانک ہی مجھے ایک بلے کے غرانے کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے ساتھ ہی مجھے بلے کے چیخنے کی آواز بھی سنائی تھی۔ آواز بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے میں بے چین ہو گیا اور تیزی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ وہ آواز باہر صحن کی طرف سے آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ میں جا کر دیکھوں کیا ہو رہا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے دوبارہ سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دادی کی تمام باتوں کو اور ان کی تسلیوں کو یاد کرتے ہوئے میں نے ہمت جمع کی اور خاموشی سے باہر کی طرف چل دیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے وہ تینوں بچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان تینوں کی میری طرف پیٹھ تھی۔ اب بلے کے غرانے کی آواز بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی میں ان کے سر پر پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ اس وقت بلے کو چیر پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ ان کو یہ سب کرتا دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا۔ میں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا۔ شور کی آواز سن کر وہ بھی میری طرف متوجہ ہوئے، لیکن اس وقت ان کے چہرے بہت بری طرح سے بگڑے ہوئے تھے اور وہ بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ اگر وہاں پر کوئی کمزور دل کا مرد ہوتا تو وہ جلد ہی اپنی جان دے دیتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہی ان میں سے سب سے بڑا بچہ اپنی خوفناک آواز میں کہنے لگا، چچا یہاں سے ابھی اور اسی وقت جاؤ۔ اس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں جلدی سے وہاں سے ہٹا اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے اور اسی چکر کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دی۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو میرا پورا گھر خالی تھا۔ مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی اداسی تھی جو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی دادی سے پوچھا تو دادی نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ بچے کہاں چلے گئے ہیں۔ وہ پورا دن بھی میں کام پر نہیں جا سکا کیونکہ میرا دھیان ان بچوں میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اب مجھے ان کی عادت ہو چکی تھی اور ان کے بغیر وقت گزارنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پورا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران بھی وہ مجھے ایک بار بھی دکھائی نہ دیے تھے۔ اب تو اس معاملے کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں میری بیوی دوبارہ سے میرے گھر آئی تھی اور وہ اپنے ساتھ کوئی جادوگر بھی لے کر آئی تھی، لیکن وہ جادوگر اس کی بے عزتی کرتے ہوئے اسے وہاں سے لے گیا کہ یہاں پر تو کوئی جنات موجود ہی نہیں ہے، تم نے مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ اب میرے پاس اچھے خاصے پیسے ہو گئے تھے۔ میں نے گھر کا کام بھی شروع کروا دیا تھا اور گھر کو پکا کروا دیا تھا۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور انہی بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہ تینوں کھڑے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں اٹھا تو وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے اور میرے گلے لگ گئے۔ میں نے بھی انہیں زور سے گلے لگایا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ میں نے انہیں کتنا زیادہ یاد کیا۔ وہ مجھ سے آخری بار ملنے کے لیے آئے تھے۔
दरअसल जिस वजह से वो भागकर मेरी दुनिया में आए थे, अब वो वजह ख़त्म हो गई थी। उनके सरदार ने उनको कबीले में आने की इजाज़त दे दी थी और उनमें से सबसे बड़ा बच्चा कहने लगा कि हम मज़ीद आपके पास रुकते, लेकिन 2 बातें पूरी हो गई जिनकी वजह से हमारा यहाँ पर रुकना नामुमकिन है। सबसे पहली बात तो आपकी बीवी को शक हो गया कि यहाँ पर जिन्नात मौजूद हैं, और दूसरी बात आपने भी हमें हमारे असल रूप में देख लिया, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। हम आपसे आखिरी बार मिलने के लिए आए हैं। ये कहकर उसने एक थैली मेरे हवाले की। मैं उन्हें सवालिया नज़रों से देखकर उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। उस थैली में बहुत सारे हीरे पड़े हुए थे। वो कीमती चीज़ें मेरे हवाले करके हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। उनके जाने के 1 महीने बाद ही दादो का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद मैं अकेला रह गया। तन्हाई में ज़िंदगी गुजारना वाकई बहुत मुश्किल था, और अब मेरे पास इतनी ज़्यादा दौलत हो गई थी कि मैंने फ़ैसला किया कि किसी नेक और शरीफ औरत से शादी करूँगा, और यही सोचकर मैंने एक गरीब और शरीफ औरत से शादी कर ली। उसके साथ मैं एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे अपने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आज भी मुझे उन बच्चों की याद सताती है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।